موم بتی کی روشنی میں ان کا ہاتھ میز پر رکھا تھا اور میرا ہاتھ بے دہانی میں اس کے قریب، انگلیاں بس چند سانسوں کے فاصلے پر۔ اس نے آہستہ سے مجھے قریب کیا اور میری گردن اور ہونٹوں کو۔ کہانی پڑوسی انکل۔ وہ انکل نہیں تھے، مگر محلے میں سب انہیں انکل ہی کہتے تھے، شاید عمر کے فرق کی وجہ سے، یا شاید اس لیے کہ وہ خاموش تھے، سنجیدہ تھے اور اپنی زندگی کے زخموں کو چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ میں اس وقت 27 برس کا تھا، ایک ناکام رشتے اور ادھورے خوابوں کے بوجھ کے ساتھ اس محلے میں کرائے کے مکان میں آیا تھا۔ وہ میرے بالکل ساتھ والے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ نام ان کا عارف تھا، عمر 45 کے قریب۔ بیوی کئی سال پہلے ایک بیماری میں دنیا سے جا چکی تھی، مگر محلے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد وہ کس طرح جیتا رہا۔ ہماری پہلی بات صرف سلام تک محدود تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموش تکن تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آہستہ آہستہ معمول بن گیا کہ صبح میں دفتر جاتے ہوئے انہیں دروازے پر دیکھ لیتا۔ شام کو واپسی پر وہ چائے کے کپ کے ساتھ لان میں بیٹھے ہوتے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور میں بھیگتا ہوا اندر آیا تو انہوں نے بغیر کچھ کہے ایک تولیہ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، ہاتھوں کا ہلکا سا لمس، آنکھوں کا چند سیکنڈ کا ٹھہراؤ اور دل میں ایسی حرکت جیسے کوئی پرانا دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔ اس کے بعد باتیں شروع ہوئی، کبھی موسم پر، کبھی تنہائی پر، کبھی ان راتوں پر جب نیند نہیں آتی اور انسان خود سے سوال کرتا رہتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ عارف کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ بات کم کرتے تھے مگر جو کہتے تھے وہ سیدھا دل میں اترتا تھا۔ انہوں نے ایک رات اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے صرف سانس لے رہے ہیں، جی نہیں رہے۔ میں نے ہنس کر بات بدلنے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں وہ جملہ میرے اپنے حال سے ٹکرا گیا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم ایک جیسے ہیں، بس عمر اور تجربے کا فرق تھا۔ ایک شام بجلی چلی گئی، اندھیرا پھیل گیا اور ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ موم بتی کی روشنی میں ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ نرم لگ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خاموشی اب بھاری ہو رہی ہے، وہ خاموشی جو صرف دو اجنبیوں کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ دو ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ انہوں نے اچانک کہا کہ کچھ رشتے نام مانگتے ہیں مگر نام نہیں دی جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کی طرف پوری طرح دیکھا، آنکھوں میں وہی سوال جو برسوں سے میرے اندر دفن تھا۔ اس رات کچھ نہیں ہوا مگر سب کچھ بدل گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان قربت لفظوں میں نہیں تھی بلکہ وقت میں تھی، خاموشی میں تھی، اس خیال میں تھی کہ اگر دروازہ کھٹکھٹائے تو سامنے وہی ہوگا۔ میں نے خود کو بدلتے ہوئے محسوس کیا، اپنی شناخت، اپنی ڈر، اپنی خواہش سب ایک ایک کر کے واضح ہونے لگی، مگر اس وضاحت کے ساتھ خوف بھی آیا، معاشرے کا، محلے کا، ان نظریں کا جو سب کچھ دیکھ لیتی ہے مگر سمجھتی کچھ نہیں۔ ایک دن عارف نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر ڈرتے ہیں کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ لوں۔ میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں بھی ڈرتا تھا۔ اس خاموشی میں ایک اعتراف چھپا تھا جو ابھی لفظوں کا محتاج تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے نیا رخ لینا تھا، کیونکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ اب پیچھے لوٹنا ممکن نہیں رہا۔ مگر آگے کیا ہے یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن سے ہمارے درمیان سب کچھ ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ باتیں وہی تھی مگر خاموشی بدل چکی تھی۔ اب وہ خاموشی بوجھ نہیں بلکہ ایک اقرار جیسی لگتی تھی۔ میں دفتر سے واپس آتا تو دل چاہتا کہ بس دروازہ کھلے اور سامنے عارف ہو۔ وہ بھی شاید یہی محسوس کرتے تھے، کیونکہ اکثر میں نہیں انہیں کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے مجھے آتے دیکھتے پایا۔ ایک شام انہوں نے چائے پر بلایا، ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے مگر نظریں کپوں میں الجھی رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی وہ خود کو کبھی مکمل محسوس نہیں کر پائے تھے، جیسے دل کے کسی کمرے کا دروازہ بند ہی رہا ہو، اور بیوی کی موت کے بعد وہ دروازہ کھولنے کے بجائے مزید بند ہوتا گیا۔ میں نے پہلی بار انہیں ٹوٹتے دیکھا، آنکھیں نم، آواز باری، اور میں نے بے اختیار کہا کہ بعض اوقات ہمیں اپنے سچ تک پہنچنے کے لیے تنہائی نہیں بلکہ کسی اور کی موجودگی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جملہ جیسے ہمارے بیچ لکیر کھینچ گیا۔ اب ہم محض پڑوسی نہیں رہے تھے۔ راتیں لمبی ہونے لگی، پیغامات کم مگر معنی خیز، کبھی صرف ایک لفظ جاگ رہے ہو اور اس کے پیچھے ایک پوری دنیا۔ ایک رات بارش پھر آئی، وہی خاموش ضدی بارش۔ بجلی چلی گئی اور ہم پھر اندھیرے میں تھے، مگر اس بار اندھیرا اجنبی نہیں تھا۔ موم بتی کی روشنی میں ان کا ہاتھ میز پر رکھا تھا اور میرا ہاتھ بے دہانی میں اس کے قریب، انگلیاں بس چند سانسوں کے فاصلے پر۔ میں نے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنی
اور آنکھوں نے شاید وہی سن لی، کیونکہ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بعض رشتے لفظوں کے بغیر بھی سچ ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے میں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے سانس گہری لی۔ خوف وہی تھا مگر اس سے بڑا سکون تھا۔ ہم نے کوئی حد پار نہیں کی مگر دل کی حد ٹوٹ چکی تھی۔ اگلے دن محلے میں افواہیں چلنے لگی، کوئی نہیں جانتا تھا کیا، بس نظریں بدل گئی تھیں اور یہی نظریں ہمیں مزید قریب لے آئیں۔ عارف نے کہا کہ وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہم بغیر ڈر کے سانس لے سکے، شہر سے باہر ایک پرانا گیسٹ ہاؤس جہاں خاموشی ہمارے ساتھ ہوتی۔ وہاں ہم نے پہلی بار کھل کر بات کی، ہن سے اپنے بچپن، اپنی الجھنیں، اپنی نامکمل خواب بانٹنے۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ بس ساتھ بیٹھ کر وقت کو آہستہ کر دیتی ہے، مگر ہر محبت کے ساتھ ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ واپسی پر ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ رشتہ اب دل تک محدود نہیں رہا، اس کی پرچھائیاں ہمارے چہروں پر آ چکی تھی۔ ایک رات عارف نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ مسئلہ چھوڑنے کا نہیں، قبول کرنے کا ہے، خود کو، ایک دوسرے کو اور اس دنیا کو جو شاید ہمیں قبول نہ کرے۔ اسی سوچ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف مل جانے کا نام نہیں بلکہ ٹھہر جانے کا نام بھی ہے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں ہماری کہانی نے اصل امتحان کی طرف قدم رکھا۔ اس کے بعد دن جیسے آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلنے لگے۔ ہم دونوں بازار وہی تھے مگر اندر سے مکمل طور پر مختلف۔ عارف اب صرف پڑوسی نہیں رہے تھے بلکہ وہ خاموش سچ بن گئے تھے جس سے میں دن میں بھی بچ نہیں پاتا تھا۔ دفتر میں فائلیں سامنے ہوتی مگر ذہن میں ان کی آواز گونجتی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی اصل آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب اسے وہ مل جائے جس کا نام لینے سے بھی وہ برسوں ڈرتا رہا ہو۔ ہم اب زیادہ نہیں ملتے تھے مگر کم ملنے میں بھی ایک عجیب قربت تھی، کبھی صرف دروازے پر چند لمحے، کبھی راہداری میں نظریں، کبھی رات گئے ایک مختصر سا پیغام جو پورا دل ہلا دیتا۔ محلے کی نظریں اب کھلی کھلی سی ہو گئی تھی، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا مگر سب کچھ محسوس کیا جا رہا تھا۔ ایک دن عارف نے بتایا کہ ان کے بھائی شہر سے آ رہے ہیں، وہی بھائی جو ان کی زندگی کے ہر فیصلے میں نگران رہے تھے۔ وہ دن ہمارے لیے ایک خاموش خطرے کی طرح تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف دل کا معاملہ نہیں رہتی، وہ ارد گرد کے ہر انسان کو شامل کر دیتی ہے۔ بھائی کے آنے کے بعد گھر میں اجنبیت بڑھ گئی، عارف بدلے بدلے سے لگنے لگے، بات کم، خاموشی زیادہ، اور میں ان خاموشی میں خود کو کھوتا جا رہا تھا۔ ایک رات میں ضبط نہ کر سکا اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو ان کی آنکھوں میں وہی پرانا درد تھا مگر اس بار اس کے ساتھ فیصلہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے، کہ وہ معاشرے سے لڑنے کی ہمت شاید نہ رکھ سکیں۔ ان کے لفظ میرے سینے میں اترتے گئے۔ میں نے پہلی بار انہیں روکتے ہوئے کہا کہ کچھ رشتے بچائے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اس رات ہم دیر تک بیٹھے رہے، کوئی وعدہ نہیں، کوئی نام نہیں، بس سچ، خالص اور بے رحم۔ اگلے دن عارف کے بھائی نے محلہ چھوڑنے کا ذکر چھیڑا، شاید عارف کے لیے، شاید میرے لیے، یا شاید اس سچ سے بھاگنے کے لیے جو اب زیادہ واضح ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو پہلی بار تنہا محسوس کیا، حالانکہ وہ میرے اتنے قریب تھے۔ جدائی کا احساس کبھی کبھی ملنے سے پہلے آ جاتا ہے۔ چند دن بعد عارف نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے سوال نہیں کیا کیونکہ جواب پہلے ہی معلوم تھا۔ جانے سے ایک رات پہلے وہ میرے گھر آئے، ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، وہ خاموشی جو اب اذیت بن چکی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ اگر کبھی زندگی نے اجازت دی تو وہ اس لمحے کو دوبارہ جینا چاہیں گے۔ میں نے سر ہلایا کیونکہ آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اگلی صبح ان کا گھر بند تھا، پردے ہٹے ہوئے، مگر اندر خالی پن چیخ رہا تھا۔ دن گزرنے لگے، محلہ ویسا ہی تھا مگر میں نے ہر چیز میں ان کی کمی بولتی تھی، مگر اسی کمی میں ایک عجیب طاقت بھی تھی کیونکہ میں جان چکا تھا کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ ایک شام کئی ہفتوں بعد ایک پیغام آیا، صرف ایک جملہ، کچھ محبتیں فاصلے سے ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ میں نے موبائل بند کر دیا، آنکھیں بند کی اور پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کہانی شاید انجام تک نہیں پہنچی بلکہ کسی اور شکل میں زندہ رہنے لگی ہے، اور یہی وہ احساس تھا جو محبت کو درد کے باوجود معنی دے گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر عارف کی غیر موجودگی کسی سائے کی طرح میرے ساتھ چلتی رہی۔ محلے کی وہی گلیاں، وہی دیواریں، مگر ہر چیز میں ایک خلا تھا۔
جو بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں نے خود کو کام میں جھونک دیا، لوگوں میں گھلنے لگا، مگر رات آتے ہی وہی سوال لوٹ آتا کہ کچھ رشتے اگر ادھورے رہ جائیں تو کیا وہ واقعی ختم ہو جاتے ہیں؟ ایک شام اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے ایک لمحے کو دھوکہ کھایا، مگر سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ عارف نے بیچنے کو کہا تھا اور چلا گیا۔ لفافہ کھولتی ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر ایک چھوٹی سی چابی تھی اور ایک کاغذ جس پر لکھا تھا کہ کچھ چیزیں لفظوں میں نہیں کہی جاتی، کچھ جگہ خود بلا لیتی ہیں اور کچھ فیصلے وقت نہیں انسان خود کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک پتہ تھا شہر کے پرانے حصے کا۔ میں دیر تک وہ کاغذ دیکھتا رہا۔ دل اور داغ کے بیچ ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں اس پتے پر پہنچا تو ایک پرانا فلیٹ تھا جس کی کھڑکیوں سے شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انتظار چھوڑ دیا ہو۔ اندر داخل ہوتی ہی وہی مانوس خوشبو، وہی خوشی جو کبھی ہمیں قریب لایا کرتی تھی۔ دیوار پر چند تصویریں تھیں، ان میں سے ایک ہماری تھی جو کسی نے شاید چپکے سے لی تھی۔ میں نے سانس روکی، دل زور سے دھڑکا، کیونکہ یہ سب محض یاد نہیں لگ رہا تھا، یہ ایک تسلسل تھا۔ اسی لمحے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ عارف کا پیغام تھا، مختصر مگر بھاری۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ بھاگ نہیں رہا بلکہ خود کو سمیٹ رہا ہے، کہ بعض اوقات انسان کو واپس آنے سے پہلے خود سے ملنا پڑتا ہے، اور یہ جگہ اسی ملاقات کے لیے تھی۔ میں نے جواب لکھا مگر بھیجنے سے پہلے رک گیا، کیونکہ سوال اب یہ نہیں تھا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر وہ آئے تو کیا میں وہی رہوں گا، یا یہ محبت مجھے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں جل رہی تھی، زندگی رواں تھی، مگر میرے اندر ایک فیصلہ سانسیں لے رہا تھا۔ اسی سوچ میں اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، قدموں کی چاپ قریب آتی محسوس ہوئی، اور ایک جان پہچانی خاموشی کمرے میں بھر گئی۔ میں مڑا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ اس لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ صرف عارف نہیں بلکہ وہ انجام ہے جس سے ہم دونوں برسوں سے بچتے آئے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں یہ کہانی اپنی اصل سچائی دکھانے والی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔